السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. فقد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم مقام، قابل احترام صدر مجلس، معزز مہمان گرامی، حاضرین محفل اور بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور میرے پیارے اساتذہ کرام، آج کی اس نورانی محفل میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتی ہوں وہ ہے اسلام میں عورت کا مقام. محترم حضرات، اسلام ایک معتدل و متوازن اور ہر صنف کے حقوق کا محافظ مذہب ہے. اس نے النساء شقائق الرجال کے تحت مرد کی طرح عورتوں کو بھی ایک معاشرہ کا ایک اہم جز قرار دے کر اس کے گوہر عصمت اور تاز و افتخار کو ہمیشہ کے لیے درکشندہ و تابندہ بنایا اور انہیں عفت و عصمت اور شرم و حیا کے زیور سے مزین کیا اور ہر طرح کے حقوق سے نوازا. زندگی کے ہر محاذ پر ان کی پاسبانی کی جس کی نظیر پیش کرنے سے دنیا قائم ہے. ماں کی صورت میں انہیں سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق قرار دیا، بہن کی صورت میں بھائی کی رحمت و شفقت کی، بیٹی کی صورت میں والدین کا لخت جگر اور آنکھوں کا تارا قرار دیا، اور بیوی کی صورت میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کہہ کر شوہر کا رازدار اور ان کا گہوارے محبت مستحق قرار دیا. دنیاوی معاملات میں بھی حجاب کے شرط کے ساتھ ہر طرح کے عروج و ارتقاء کے مناظر طے کرنے کی پوری آزادی دی اور انہی کے لیے ایسا آئین عطا کیا جو انہیں ہر طرح سے محفوظ و منسوخ کر سکے. اسلامی بھائیوں، اسلام سے قبل عورتوں کو کوئی عزت وقار ہی نہیں تھی، یہاں تک کہ بعض سے انسان ماننے کو بھی تیار ہی نہ تھے اور بعض سے اپنی تکمیل خواہشات کا سامان تصور کرتے. باضابطہ لڑکیوں کی تجارت کی جاتی اور